بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 106 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 99 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 99 ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ ان الصدقۃ، بے شک صدقہ، لتطفئ، البتہ ٹھنڈا کرتا ہے، غضب الرب، رب کے غصے کو، وتدفع، اور دور کر دیتا ہے، میتۃ السوء، بری موت کو۔ ان الصدقۃ، بے شک صدقہ، لتطفئ، البتہ ٹھنڈا کرتا ہے، غضب الرب، رب کے غصے کو، وتدفع، اور دور کر دیتا ہے، میتۃ السوء، بری موت کو۔ اب یہاں پر تطفئ، یہ واحد مؤنث غائب کا سیاغ ہے، پہلے مضارع کا، از باب افعال، جیسے اطفأ یطفئ اطفاءً، بمعنی آگ بجھانا، پیاس یا چونا بجھانا۔ پھر مطفأۃ الحرائق، بمعنی فائر انجن، فائر بریگیڈ۔ اور مجرد میں یہ باب سمع یسمع سے مستعمل ہے، طفئ یطفأ طفئا وطفوءا، بمعنی آگ کا بجھنا۔ غضب، یہ مصدر ہے باب سمع یسمع سے، جیسے غضب یغضب غضبا، بمعنی کسی پر غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ تدفع، یہ واحد مؤنث غائب پہلے مضارع کا سیاغ ہے، از باب فتح یفتح، جیسے دفع یدفع دفعا، بمعنی ہٹانا، دھکیلنا۔ کہتے ہیں دفعتہ عنی، میں نے اسے اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ میتۃ، یہ اصل میں موتۃ تھا، تو پھر اس سے مصدر للنوع بنا دیا، جیسے جلسۃ، تو یہ میتۃ ہو گیا، بمعنی موت کی حالت، کیفیت۔ کہتے ہیں مات فلان میتۃ ردیہ، یہ فلاں جو ہے وہ اچھی موت مرا۔ السوء، یہ مصدر ہے باب نصر ینصر سے، بمعنی برا، تکلیف و اذیت، ہر آفت یا مرض، اور جمع اس کی اسواء ہے۔ پھر سوء التفاہم، غلط
بہمی کو کہتے ہیں، سوء السمعت بدنامی کو، سوء الظن بدگمانی کو، سوء الخلق بدمزاجی کو، اور سوء التقدیر بدشگونی اور غلط اندازہ کو کہتے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ مالدار جو صاحب نصاب ہو ان پر اپنے مال سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں محتاجوں اور مسکینوں کو دینا فرض ہے، اور اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو صدقہ اور اردو میں خیرات بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں صدقے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اور صدقہ دینے والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے، اور صدقہ انہیں بری موت سے بچائے گا۔ گویا کہ ان کے لیے حسن خاتمہ کی بشارت سنا دی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے والا مرنے کے وقت شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے مرض کی شدت میں ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکلتے۔ پھر علماء نے صدقہ دیتے وقت چند شرطیں بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ صدقہ دینے والا احسان نجت لائے، اور دوم یہ کہ جس کو دے رہا ہے اس کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے، اور سوم یہ کہ مال پاک اور حلال سے صدقہ دے، اور چہارم یہ کہ صدقہ اس کو دے جو مستحق ہو، اور پنجم یہ کہ نیت کو صاف رکھے، اس میں کوئی ریاکاری یا نمود و نمائش نہ ہو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ان الصدقۃ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، الصدقۃ منصوب بالفتح لفظاً، یہ اسم ہوا انا کے لیے۔ لتطفئو، اس میں لام تاکیدیہ، اور تطفئو پہلے مضارع، پھر اس میں یہ ضمیر مستتر جائز الاستتار، اس کا فاعل جو کہ راجع ہے الصدقۃ کی طرف۔ پھر آگے جا کر عدب الرب، عدب یہ مضاف ہے اور الرب مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ہوا تطفئ فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ تدفع پھر سے پہلے مضارع ہے، اور اس میں یہ ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل ہے، اور اسی طرح میتۃ السوء پھر سے مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ہوا تدفع فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا، اور پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، اور پھر آخر میں انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔